हुकूमत बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने ज़रूर पीपल्स पार्टी के साथ रवाबित किए होंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक टेस्ट केस भी है गिलगित के इंतखाबात के। इस्टेब्लिशमेंट जो पीपल्स पार्टी से चाहती है उसका मरकज़ सिंध है। इस्लामाबाद को माली वसाइल चाहिए क्योंकि इस्लामाबाद माशी तौर पे कमज़ोर है। बड़े कड़वे और गैर मकबूल फैसले होंगे जो कि पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में करने पड़ेंगे। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या गिलगित इंतखाबात के बाद आसिफ अली जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई पसे पर्दा डील हो चुकी है? इस मुबैना मुआहदे के नून लीग कश्मीर इंतखाबात और खुसूसन सिंध की सियासत पर क्या असरात होने जा रहे हैं? इस सियासी शतरंज और अंदरूनी कहानी से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा, क्या गिलगित इंतखाबात के बाद आसिफ अली जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील हो चुकी है? देखिए, सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देना चाहिए कि उन्होंने बड़े पुरअमन तरीके से इंतखाबात कराए। हालांकि वहाँ पे शोरश और दहशतगर्दी के बड़े इम्कान थे। वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की अवाम इस बात का क्रेडिट के हकदार हैं कि जी अच्छा, जिस माहौल में वो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो नताइज आए वो आपके सामने हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक टेस्ट केस भी है गिलगित के इंतखाबात के। यहाँ वो पुरअमन तौर पे हुकूमत बनाते हैं या फिर एक मरतबा फिर रवायती तौर पर जो है वो रसाकशी होगी, एक दूसरे को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे और हुकूमत बनाने के अमल में कोई रुकावट आएगी और उसका बेनिफिशरी कोई और होगा। ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए और सियासी जमातों को एक मैच्योरिटी का जो है वो ज़िम्मेवारी का मुज़ाहरा करना चाहिए ताकि पुरअमन तौर पे हुकूमत बने। इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे पीपल्स पार्टी सामने आई है जिसकी 10 नशस्तें हैं। 6 नशस्तें मुस्लिम लीग नून जो दूसरी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बाकी उसमें पीटीआई के भी हैं, एमडब्ल्यू के भी हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी इस मरतबा कोई 6 के करीब आए हैं। अगर यहाँ पे पीपल्स पार्टी को कोई 13 वोटों की ज़रूरत है और 3 वोटों की ज़रूरत है और 13 वोट पे हुकूमत बन सकती है और उसके बाद जो है वो रिज़र्व सीट्स का मरहला आएगा। तो यहाँ ज़ाहिरी बात है हुकूमत बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने ज़रूर पीपल्स पार्टी के साथ रवाबित किए होंगे और यहाँ पे उनकी आपस में वर्किंग रिलेशनशिप क्या होगी और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे इक़्तिदार देने के। ज़ाहिरी बात है अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बन गई तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को की बैसाखियों को सियासी जमातों को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ना बनी तो फिर ज़रूर इस्टेब्लिशमेंट उसमें इंटरफेरेंस करेगी और हुकूमत बनाने के अमल में अपनी जो भी होती है उनका इनपुट वो ज़रूर बाद में देंगे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि सदर आसिफ अली जरदारी और उनके दरमियान, ज़ाहिरी बात है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एक आला ओहदे पे हैं और उनकी पार्टी की 10 नशस्तें गिलगित बल्तिस्तान में आई हैं तो ज़रूर उनका आपस में राब्ता हुआ होगा। लेकिन इसके बाद में एक और बड़ी खबर आपको बताता चलूँ कि कश्मीर के इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी के अब बड़े चांसेस बन गए हैं कि पीपल्स पार्टी वो इंतखाबात भी जीते। कश्मीर और गिलगित की हुकूमतें अगर पीपल्स पार्टी को मिल गईं और वहाँ से दोनों जमातें जीतने के बाद पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म दोनों जगहों पे बनता है, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनता है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी से कुछ मांगने की कोशिश करेगी। अब उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड्स क्या हैं? ज़ाहिरी बात है वो डिमांड सिंध के हवाले से होंगी कि सिंध से कुछ हमें दो और कुछ लो। अब पीपल्स पार्टी क्या दे सकती है? ज़ाहिरी बात है उसके बाद एनएफसी के इजलास होने हैं। एनएफसी वसाइल की तकसीम एक बहुत बड़ा इस वक्त हॉट इशू है, बर्निंग इशू है कि इस्लामाबाद को माली वसाइल चाहिए क्योंकि इस्लामाबाद माशी तौर पे कमज़ोर है। तो उस पर बड़ी बात और डायलॉग हो सकता है और हो सकता है कि 18वीं तरमीम
اس میں جو ہے وہ ضائع ہو جائے اور 18ویں ترمیم کے بجائے جو ابھی نئی ترمیم آئے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ شرائط پیپلز پارٹی مانے. لیکن سندھ کے عوام کا ضرور پیپلز پارٹی پہ ایک دباؤ ہوگا کہ وہ اپنے وسائل سرنڈر نہ کریں. لیکن پیپلز پارٹی گلگت اور آزاد ایجے کے حکومتیں بنانے کے حوالے سے ضرور کچھ لوز کرے گی جو آنے والا وقت بتائے گا. بھٹو صاحب، اس نئے منظر نامے میں نون لیگ اب PPP سے کیا چاہتی ہے اور کشمیر انتخابات میں نون لیگ کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ دونوں جماعتوں کے درمیان ایک ٹیسٹ کیس ہوگا گلگت، کیونکہ دونوں جماعتیں وفاقی حکومت میں اتحادی ہیں. پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہے لیکن ہر مرحلے پہ مسلم لیگ نون اور اس کا ساتھ دیتی آئی ہیں. اگر گلگت میں مسلم لیگ نون اپنے 6 اراکین کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بٹھاتی ہے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ کہ اسپیکر مسلم لیگ نون کا ہو جائے اور وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہو جائے اور کابینہ میں جو ہے وہ ایک کولیشن بنے، تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا. ان کے درمیان اب ڈائلاگ شروع ہونا ہے کیونکہ نتائج ابھی فائنل ہوئے ہیں آج ہی اور رات گئے تک. ابھی ان کے وہ نوٹیفائی ہوں گے. نوٹیفائی ہونے کے بعد پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھیں گی اور فارمیشن آف گورنمنٹ کی طرف جائیں گی. تو وہاں پہ اس کے وسیع امکانات ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ڈائلاگ ہو اور وہ آگے ڈائلاگ چل کر ایجے کے الیکشن میں بھی ایک دوسرے کے کام آئیں. فی الحال تو وہ زور آزمائی کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ممبران کسی دونوں جماعتوں کے آئیں. جب الیکشن ہو جائے گا، نتائج آئیں گے، تو پھر اعداد و شمار دیکھ کر وہاں بھی ایجے کے میں بھی پھر ہو سکتا ہے کہ کولیشن بنے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ڈائلاگ میں شامل ہو. لیکن ابھی وہ انتخابات کا شیڈول آ گیا ہے، انتخاب ہو جائیں اور دیکھیں کہ کس کو کتنی نشستیں عوام دیتی ہے اپنے ووٹوں کے ذریعے، تو پھر یہ ہوگا. اور یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ویسے وفاق میں تو بنا ہوا ہے. کابینہ میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے، باقی تو ان کے اتحادی ہر اس میں ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ آئے اور وہ سلسلہ بڑھتا بڑھتا پنجاب حکومت تک آئے اور پنجاب حکومت میں بھی آگے جا کر پیپلز پارٹی شامل ہو جائے، کیونکہ وہاں بھی وہ اس کی اتحادی ہے، اپوزیشن میں نہیں ہے. وہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ کی اتحادی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی ایک ڈائلاگ شروع ہو جائے. تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک اچھی جو ہے وہ پیش رفت ہے جو کہ آگے بڑھنی چاہیے. سیاسی قوتیں مضبوط ہوں گی تو عوام کی ریٹ مضبوط ہوگی. یہ جو سیاسی جماعتیں سیاست مضبوط ہوگی تو صحافت، آزاد صحافت مضبوط ہوگی. آزاد صحافت مضبوط ہوگی تو عوام کے حقوق اور عوام کی جو ہے ترجمانی وہ سامنے آئے گی. اور مجھے اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس میں سیاسی جماعتوں کی مضبوطی میں اور ان کے وسیع آگے بڑھنے کے جو امکانات ہیں اس میں فیلڈ مارشل یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گی. اور فیلڈ مارشل کیونکہ اس وقت ملک کی صورتحال میں ایک اہم ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں، عالمی طور پہ اور مقامی طور پہ ان کی مقبولیت اپنی پیک پہ ہے، تو وہ چاہیں گے کہ وہ اپنی اس نیک نامی کو زیادہ پائیدار اور دائمی رکھیں اور اس پہ کوئی قدغن نہ آئے. بھٹو صاحب، سب سے اہم بات، اس مبینہ معاہدے کے بدلے اسٹیبلشمنٹ سندھ میں PPP سے کیا چاہتی ہے اور سندھ کی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ جو پیپلز پارٹی سے چاہتی ہے اس کا مرکز سندھ ہے، جہاں آپ اور ہم رہتے ہیں اور جہاں آپ اور ہم بستے ہیں. اس میں ان کے کئی جو ہم مطالبات ہیں. سب سے بڑا مطالبہ جو پہلے میں آپ کو کہہ کے آیا کہ NFC کے اندر جو ہے نئے کرائیٹیریا فکس کرنے ہیں کہ آیا جو وسائل کی تقسیم کس بنیادوں پر ہو. اس میں اس وقت وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وفاق بڑی بلند شکایتیں کر رہا ہے کہ مالی طور پہ وہ کمزور ہے اور اس کے لیے وہ نئی ترجیحات مرتب کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس کو صوبوں کی ضرورت ہے. اس کی مخالفت PK سے بھی نہیں ہو رہی. اس کی مخالفت اتنی پنجاب بھی اس وقت تک خاموش ہے، بلوچستان نے بھی اپنا کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن سندھ کیونکہ ایک ووکل اور سیاسی طور پہ ایک بیدار صوبہ ہے
اور وہاں پہ بڑی آواز آ رہی ہے کہ ہم اپنے وسائل سرنڈر نہیں کریں گے، جو کہ پچھلے NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے بدولت صوبوں کو ملے ہیں۔ تو اس وقت اس پہ بڑی بحث جاری ہے اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ سندھ اس پہ راضی ہو جائے اور سندھ کو خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو راضی کیا جائے، تاکہ نئے کرائیٹیریا NFC کے قومی مالیاتی ایوارڈ کے فکس ہو اور اس میں وسائل جو ہیں اس میں کچھ وسائل وفاق کو ملیں اور سندھ اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے اور سندھ اس بات پہ آمادہ ہو جائے کہ وہ کچھ رقومات، کچھ مالی اپنے وسائل جو ہیں وفاق کو دینے کے لیے تیار ہیں، جس کے غالباً اب بڑے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ گلگت الیکشن اور AJ کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی وہاں سے کچھ حاصل کرنے کے بعد سندھ سے کچھ لوز کرے اور سندھ وفاق کے کچھ مطالبات مان لے، جس کے اب قوی امکانات ہیں۔ دیکھیں، سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی غیر مقبول ضرور ہوگی، کیونکہ یہ غیر مقبول فیصلے ہوں گے، بڑے کڑوے اور غیر مقبول فیصلے ہوں گے جو کہ پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں کرنے پڑیں گے۔ اس کو آپ وسیع سیاسی مفاد کہو یا اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ کہو یا سیاسی حکمت عملی کہو، اس کو کوئی بھی نام دو، لیکن لامحالہ پیپلز پارٹی اس میں اپنی مقبولیت میں کمی ضرور کرے گی اور سندھ سے اس کے اوپر ایک سیاسی دباؤ آئے گا، جو کہ آگے جا کر پیپلز پارٹی کے الیکشن پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، کیونکہ اب بلدیاتی انتخابات جو ہے 1 سال کے بعد ہونے ہیں، اس سے پہلے کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہونے ہیں، اس کے بعد عام انتخابات ہونے ہیں، تو ضرور سندھ سے اس کے اثرات پڑیں گے اور سندھ سے آواز آئے گی، لیکن اس کو پیپلز پارٹی کس انداز میں ٹیکل کرتی ہے یہ تو ان کی اپنی سوچ اور ان کے اپنے سلوگن اور ان کے اپنے سیاسی ڈائلاگ اور نیریٹو پہ مبنی ہے، جو کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال پیپلز پارٹی کو یہ کڑوا گھونٹ جو ہے وہ پینا پڑے گا۔ جی بہت بہت شکریہ رفیق بھٹو صاحب آپ کا۔ رفیق بھٹو صاحب نے واضح کیا ہے کہ گلگت سے لے کر سندھ تک سیاست کے پردے کے پیچھے کیا کھچڑی پک رہی ہے اور آصف علی زرداری کی یہ سیاسی شطرنج کیا رخ اختیار کرے گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین، صبا خان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔